اللہ کے رسول کا فرزند شہید ہو گیا اور اتنے ظلم سے شہید ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی ظالم کافر نے بھی ایسا کسی کو نہ مارا ہوگا۔ صدمے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ شہادت بھی ان کے ہاتھوں سے ہوئی، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی علی آل محمد پر درود بھی پڑھتے رہے اور آل رسول کو بے دردی سے شہید بھی کر ڈالا۔ کربلا کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اہم ترین اور دردناک واقعات میں سے ایک ہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا اور اس کے دوران پیش آنے والے واقعات نے تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم کربلا کے واقعات، سفر کربلا کے مراحل اور اس راستے میں پیش آنے والے مقامات و واقعات پر بات کریں گے۔ امام حسین ابن علی کا سفر مکہ سے کربلا یزید بن معاویہ کی حکومت سے انکار پر تھا۔ آپ کا سفر انسانی حقوق اور عدل و انصاف کی علامت بھی ہے اور ظلم و ستم کے خلاف ایک اہم تحریک بھی ہے، جس نے بعد میں دنیا بھر میں آزادی اور حق کی تحریکات کو متاثر کیا۔ امام حسین نے جب یزید کی ظالمانہ حکومت اور اس کی بیعت سے انکار کیا تو مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں قیام کے دوران لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج 60 ہجری کو روانگی کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، صحابہ اور حامی لوگ تھے۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1100 کلومیٹر کا بنتا ہے، جو اس وقت کے حالات میں ایک مشکل اور طویل سفر تھا۔ امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف جب اپنا سفر شروع کیا تو راستے میں کئی مقامات پر قیام کیا۔ ان تمام مقامات کا ذکر ہم باری باری کریں گے۔ ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقات کی اور سفر کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ دوستوں، امام حسین علیہ السلام کے سفر کا پہلا پڑاؤ صفا تھا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے مشہور شاعر سے ملاقات کی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ جس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ذات العرق، یہاں امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام حسین کے پاس لاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو واپس مدینہ جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میری تقدیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بطن روما کے مقام پر قیس بن بشیر کے ساتھ کوفہ کو خط بھیجا اور عبداللہ بن مطیع سے ملاقات کی، جو اس وقت عراق سے آئے تھے۔ عبداللہ بن مطیع نے امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو جان کر انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ کوفی وفادار نہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ضرورت کے مقام پر زہیر بن کثیر نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے سفر کا مقصد بتایا تو زہیر نے اپنا سارا مال و متاع اپنی بیوی کو دیا اور اسے گھر جانے کو کہا اور کہا کہ وہ امام کے ساتھ جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہی شہید ہوگا۔ زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے آنے والوں سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور وہاں کے قبائلیوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس سفر سے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے۔ وہاں آپ کو یہ بتایا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے مددگار بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس مقام پر کئی قبائلی مال و غنیمت کے حصول کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا
جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، ہم موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب گھروں کی طرف لوٹ گئے، صرف گنتی کے چند لوگ ہی بچے۔ ذو حسام کے مقام پر حر نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ ظہر و عصر کی نماز حر اور ان کے لشکریوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں جماعت سے پڑھی۔ اس مقام پر حر نے بتایا کہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ قصر بن مقاتل کے مقام پر یہ بات بالکل عیاں تھی کہ کوفہ اب امام حسین علیہ السلام کی منزل نہیں رہا۔ اس مقام پر ابن زیاد کا ایک قاصد حر کو نیا حکم دیتا ہے کہ حسین کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک بنجر صحرائی میدان میں جا پہنچتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اس جگہ کا نام مقامی لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کربلا ہے۔ یہ تاریخ 2 محرم 61 ہجری کی ہے۔ یہی کربلا کی زمین کو امام حسین نے اپنی آخری منزل قرار دیا، اور اسی زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے 10 محرم میں شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی جنگ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور المناک جنگ تھی، اور امام حسین اور آپ کے جانثاروں نے اصول و حق کی خاطر جام شہادت نوش کیا، یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ آپ کی شہادت نے دنیا بھر میں ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو ایک نئی تحریک دی، اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دائمی اثر چھوڑا۔ حق و باطل کے درمیان ایک واضح فرق حسین نے پیدا کیا۔ حسین و حسینیت آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گی۔ حسینیت ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرنے کا نام ہے۔ سفر کربلا اور کربلا میں شہادت و قربانیوں نے مسلمانوں میں ایمان و یقین کی روح پھونک دی ہے۔ سفر کربلا و امام حسین کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعی درس بھی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔